یہ اپریل 1903 کا یہ بات ہو رہی ہے. یہ اس لیے میں نے اوپر یہ اس کی ڈیٹ کوٹ کر دیا ہے کہ تاکہ یہ نہ کسی کو لگے کہ بھئی یہ نہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلے عبارت نہ ہو, کیونکہ آپ کے خلیفہ ثانی نے کہا ہوا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلے کی عبارتیں منسوخ ہیں. اچھا, اب یہ ملفوظات کا والیوم 5 ہے, پیج 65. سوال, کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ مرزا صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. یہ تو ہو گیا جواب. اب آگے اس جواب کی وہ وجہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پہ, اور وللرجال علیہن درجہ, اور مردوں کو ایک درجہ ہے عورتوں کے اوپر. اچھا, پھر آگے کہتے ہیں عورتیں اصل میں مردوں کی ذیل ہوا کرتی ہیں. اب اگلی بات جو ہے نا میرے بھائی, وہ وجہ انہوں نے بتائی ہے. یہ انہوں نے پیچھے اپنا پہلے ایک نا کیس بلڈ کیا ہے. اب آگے بتاتے ہیں کہ جب صاحب درجہ, اب یہ صاحب درجہ آپ خود دیکھ لیں, وہ مرد کو قرار دے رہے ہیں. انہیں پہلے پیچھے مرد کے درجہ کا اسٹیبلش کیا. قرآن سے کہتے ہیں کہ جب مرد کے, اور جو کہ صاحب مرتبہ ہے, اس کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا. دیکھیں سوال کیا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی, اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت کا جو دروازہ ہے وہ مرد کے لیے بند کر دیا گیا تو بیچاری ناقصات العقل یعنی جو عورتیں ہیں وہ کس حساب میں ہیں. تو آپ یہ مرزا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ عدنان بھائی میرا سوال یہ ہے, شاید میں اپنا سوال سمجھا نہیں پایا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ مردوں کے لیے بند ہے؟ ایک ٹینس اب یہاں پہ تو اب عورت کے ساتھ جوڑ گیا نہیں, اور وہ دیکھیں, اچھا کسی کی نا آواز ان کی شاید آپ کی عدنان بھائی آئی, کیونکہ آپ شاید ریکارڈنگ کریں واپس آ رہی ہے. اچھا عدنان بھائی, سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نہ میرا فہم ہے نہ آپ کا فہم ہے. آپ سے کیا شک, آپ اپنے موبائل سے ملفوظات والیوم 5 اس کا پیج 65 نکال, اس کے آگے اس حوالے سے کچھ بات نہیں ہے. یہ اتنی بات دیکھیں, ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے جس کی وضاحت وہ کرے کہ عورت آخر نبی کیوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ جو دروازہ مردوں کے لیے بند ہے عورتوں کے لیے کیسے کھلا ہو. عدنان بھائی اس میں کون سی ایسی پیچیدگی والی بات ہے کہ جو آپ کہیں گے اس میں مجھے فلانی بات کلیئر. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ عدنان بھائی وہ بات بھی اپلائی نہیں ہو سکتی کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت لانے والی بند ہے. پھر وہ یہ کہتے نا کہ جو عورتیں ہیں وہ شریعت نہ لانے والی نبیاں جو ہے نا بن سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عورت نہیں بن سکتی, یعنی یہاں پہ وہ شریعت لانے نہ لانے والی بات ہی نہیں ہے. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی کہ جو دروازہ مرد کے لیے بند ہے وہ عورتوں کے لیے کہاں سے کھلا ہوگا. یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن اس کا یہ نتیجہ ہے. اور اب پورے قرآن یہ کام یہ کا سوال ہے وہ اب لنک کر رہے ہیں اس سے ایک نتیجہ نکال تحریرات. مرزا صاحب کی تحریرات انہوں نے کس وہ احمدی آپ کو آپ مخالف کوئی رکھتے ہیں تو آپ کی رائے کی رائے رکھنی رائے قرآن کی بارے میں رائے مسلمان بھی نہیں. اتنی تحریرات کے نتیجے ہم جو بتا رہے ہیں مجموعی طور پر ٹیچر کو پڑھنے کے بعد پھر جو علماء ہیں ہمارے جو کیا جاتا, آپ کو اس نتیجے سے کوئی اعتراض ہے کہ یہ نہیں کیا بات مرزا صاحب کی کوئی تحریرات پکڑ کے ادھر سے بیان کرنا. اچھا عدنان بھائی, اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی میں جو کچھ لکھا جب تک وہ سارا نہیں پڑھا جائے گا تب تک نتیجہ نہیں نکالنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ہے سر, میں مترین کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصول پوچھ رہا ہوں نا. آپ بتا دیں کہ کیا آپ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے پوری میں جتنی تحریریں لکھی اگر کسی نے ایک صفحہ بھی نہ پڑھا ہو, اگر ایک صفحہ مس ہو, تب تک وہ جو بات ہے غلط ہوگی. یہ بات صحیح ہے نا؟ پھر یہ بھی آپ غلط بات یہ ہے کہ اگر میں اپنا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تمہارا عقیدہ نہیں. آپ اپنا کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے, تمہارے بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے, فلانی بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ایسے نہیں, یہ بات نہیں ہوا کرتی. چلے ٹھیک ہے, آپ نے کوئی عقیدہ بیان کیا اس کے بارے میں آپ سے دلیل مانگ سکتا ہوں. میں نے کوئی عقیدہ بیان کیا میں اس کے بارے میں دلیل دینے کا. چلے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے پہ اپنی رائے کو فورس کریں کہ نہیں یہ تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا, تمہارا یہ عقیدہ ہے. اس طرح سے نہیں ہوا کرتا یہ بات. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے مطابق عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ نے اب ایک طریقہ دکھائی نا مرزا صاحب. نہیں آپ سر, میں کہنا چھوڑ دیں, میں کہنا آپ اپنا علم بتا دیں کہ یہ جو دیکھیں نا یہ جو تحریر ہے اس تحریر میں مرزا صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے؟ تو ہم نے تحریر چینج کر دیا, اب تو ڈیفرنٹ تحریر. دیکھیں نا اب اس تحریر پر ہم بحث شروع کر دیں گے تو اس سے نتیجہ درست نہیں نکلے گا. عدنان بھائی ایک سیکنڈ, عدنان بھائی میں کہہ رہا ہوں ہم نے بات کو میں بالکل آپ سے ایگری کر گیا, ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی. آپ سے صرف سوال ہے کہ آپ منکرین کو چھوڑ دیں. آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب سے جو سوال ہوا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی, اس کی وجہ مرزا صاحب نے آپ کے مطابق کیا بیان. اچھا 1903 میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کا نہیں, مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ نہیں. تو بحث شروع کریں نا, اب جو بات ہو رہی ہے آپ اس پہ رہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا بات آ گئی ہے. بھائی اصل میں نا عدنان ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں, لیکن آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا, میں نے صرف ایک سوال آپ سے جو پوچھا آپ نے دوسرا نیا دعویٰ آگے سے پیش کر دیا ہے کہ یہ دعویٰ سے تو بات نہیں نہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ان کا دعویٰ نبوت نبی پاک وسلم کے مداحت ہونے کا اس وقت تھا یا نہیں تھا. آپ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. نہیں نبوت کا دعویٰ کرنے سر دیکھیں نا, عدنان دیکھیں میں نے جو بات کی ہے آپ نے سوال مجھ سے پوچھا نا, اب کم از کم جواب کا حق بھی مجھے دیں, یا پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ جو جواب آپ مجھ سے چاہتے ہیں آپ بتا دیں, میں وہ دے دیتا ہوں.
اور اگر آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے اور جواب میں نے اپنے علم کے مطابق دیا میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں ذرا, مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے اور کوئی آدمی اس بات کو آ کے چیلنج کرے, اب نبی بننے کی صرف ایک, مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ بتایا کہ اب نبی بننے کی صرف صورت یہ ہے کہ آدمی ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہو. انہوں نے کہا چونکہ میں ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں وہی بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں, اس لیے میرے نبی بننے سے تو مہر ٹوٹتی نہیں ہے چونکہ میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں. تو میں نے آپ کے سوال کا جواب ہی دیا ہے کہ مرزا صاحب نے کون سی نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو آپ بھی تو سمجھیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اور نبی بننے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ بندہ ذلی طور پہ محمد رسول اللہ ہو. یہ ان کا دعویٰ تھا, یہ آپ کی بات کا جواب ہے. اور دوسری بات, اگر آپ کہیں جی مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا, اب آپ خود جانتے ہیں مرزا صاحب نے کہا کہ نبوت کے مدعی پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں, وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب دیکھیں میں پھر کون سا والا جواب آپ کو دوں, خود بتائیں مجھے آپ. اور سے پہلے ان کا وجود اس عبارت جو آپ نے بھی تحریر کیا اس کو اسی کے متحد سمجھنا کی روشنی میں اس چیز کا اس کے برخلاف اس بات کو پیش نہیں کر سکتا کہ یہاں پر مرزا صاحب نے مردوں پہ کس نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے. اب تحریر سے ثابت ہو گیا کہ کس نبوت کا مرزا صاحب نے کیا ہے, جو نبی پاک سے جدا ہو, ٹھیک ہے, جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اب نبی نہیں مان سکتے کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیا ہے. ان سے جدا ہو کر اب کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے, اب صرف امت مسلمہ میں ہی, اس کے علاوہ کچھ. تو اب یہ جو تحریر ہے آپ کی روشنی میں پڑھنی ہوگی, اس سے نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال میں. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ بحث نہیں کرتے, یہ ذرا آپ خود پڑھ کے بتا دیں یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شریف آخری آدم کی صورت دیکھ لیں, میری پرچی ہے. آپ سے مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کے ساتھ, آپ ایسے کہنا, آپ اپنے موبائل سے نا میں آپ کو ایکسپینڈ کر دوں گا, آپ سارا پورا صفحہ پڑھ لیجیے گا. مجھے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب کا مسیح ہونے کا دعویٰ تھا نا, اس زمانے کا مسیح دعویٰ تھا نا ان کا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ یعنی یہ تحریر, یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ وہ آخری مرسل, یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا موجود ہے اور اکثر پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا موجود ہے. وہ کیا ہے کہ جو مسیح ہے, جو آخری زمانے کا مسیح ہے, وہ آخری مرسل. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا, اس سے آپ جو نتیجہ خاص وہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نہیں, یہ نتیجہ اس سے صرف کہ آپ اس طرح سے آپ مجھے ابھی توڑ موڑ کے پوری کتاب پڑھی اور اس کے بعد جب جا کے لگ پڑھنے. بہرحال اس سے بھی آپ وہ نتیجہ نہیں نکال, ہمارا جو میں نے آپ کو بتا دیا, آپ ہم پہ اپنی رائے کے مطابق کوئی عقیدہ تھوپ نہیں سکتے. ہم نے عقیدے اپنے خود بتانے, آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مرزا صاحب کی تحریریں پیش کریں کہ لو جی اب یہ تمہارا عقیدہ پکڑو, ایسے نہیں ہوتا. ہم جو اپنا عقیدہ میں خود بتائیں گے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی قرآن, آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دے دو, وہ ہم آپ کو دلیل. لیکن مرزا صاحب کی تحریر ادھر سے ادھر سے پکڑ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, آپ مجھے اس کو غلط ثابت کر کے. تو آپ کو تو میں غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے تو ایک نتیجہ اخذ کر لیا اس تحریر سے. جب کوئی شخص کسی چیز کا انکار کرتے, کسی کتاب کا انکار کرتے ہوئے اس کتاب سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے, اس کو آپ کبھی منا نہیں سکتے. کوئی غیر مسلم اگر قرآن کریم سے کوئی نتیجہ اخذ کر لے غلط قسم کا, آپ اس کو کبھی منا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ تو پہلے ہی منکر ہے, وہ تو بغض بھرا ہوا ہے اس کے دل. ایک کتاب کے بارے میں ایک شخص کے نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور بغض اس میں سے خامیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے, اس میں سے برائیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے, اس میں خرابیاں دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کی تحریر پہ آپ میں جتنی مرضی آپ کو لمبی تقریریں کر دوں, آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ اس میں ایک فالٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں سے کوئی غلط رائے اخذ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ بات کرو کہ ہمیں حسن ظن ہے. کیا قرآن و حدیث کے بارے میں کم از کم اس طرح کی رائے نہیں رکھیں گے کہ اس کے بارے میں نعوذ باللہ بغض نہیں رکھتے ہوں. آپ جان بوجھ کر اس میں سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش, ہاں غلط فہمی میں آپ کر سکتے ہو یا آپ کے اکابرین نے جو آپ کو بتایا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نتیجہ بتا سکیں گے, لیکن جان بوجھ کر اس سے غلط نتیجے ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں قرآن و حدیث پہ نہیں رکھیں گے. لیکن مرزا صاحب کی کتب پر ہمیں تقریباً یقین ہے کیونکہ آپ لوگ اس میں سے نتیجے غلط نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے, اس وجہ سے ہم آپ کی رائے کو کسی قسم صورت میں ہم کو بول نہیں کر. مرزا صاحب کی تحریر یہ ٹھیک ہو گیا نان بھائی, ٹھیک ہو گیا, میں آپ کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ آپ کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھنے کا. یہ بتا دیں کہ میں تو مرزا صاحب کی تحریروں سے, دیکھیں نا اصل مسئلہ نان بھائی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا تو دیکھیں جہاں تک مرزا صاحب کا معاملہ ہے وہ تو آپ میں ہم میں ایک ڈسپیوٹ ہے نا. مرزا صاحب کے علاوہ تو کسی نبی کو آپ نے نہ 1300 سالوں میں مانا ہے نہ ابھی تک اس کے بعد مانا, تو بات تو صرف مرزا صاحب پہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ نے مجھے یہ کہا کہ اب دیکھیں نا اب خود عدنان بھائی بجائے سے کہ میں کہوں جی مجھے جواب دیں, مجھے کوئی جواب آپ سے نہیں چاہیے, آپ خود اپنی ایک چیز پہ غور کیجیے گا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے مرزا صاحب سے محبت کرنی ہے, مرزا صاحب کی تحریروں پہ ایمان لانا ہے, پھر مجھے مرزا صاحب کی بات سمجھ آئے گی. اسے کہتے ہیں سرکولر ریزن, یعنی تحریر بذات خود کچھ نہیں سمجھا سکتے. تحریر پڑھنے سے پہلے مجھے ان سے پیار کرنا پڑے گا اور ان کا ماننا پڑے گا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی, مجھے سمجھ آئے گی. اب یہ کیوں منطق ہے یار؟ اچھا چلے مجھے چھوڑ, آپ نے